لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں اولاً مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا اور مدرسہ حاضہ کے منتظمین کا کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کی آمد ہے، اور جب بھی گھر میں کوئی بڑی نعمت متوقع ہوتی ہے، یعنی اس کا آنا متوقع ہوتا ہے، تو ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جب کوئی نعمت آنے والی ہوتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں بچے کی آمد متوقع ہو اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ بھی چل جائے کہ جی بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو پھر جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں خوشی ہوتی ہے۔ ایسے اگر کسی کا نام حج میں نکل آتا ہے، حج کی قرآن اندازی میں، تو جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں اس کا دل خوشی میں مچلتا ہے، یا جو عمرے پہ جاتے ہیں اپروول وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایسے جو نوجوان امتحان میں بہت اچھے انداز سے تیاری کر کے پاس ہونے کی توقع رکھتے ہیں، جیسے جیسے رزلٹ آتا ہے ویسے ویسے خوشی بڑھتی ہے کہ وہ گھر سے انعام ملے گا، یا بوٹی اور کارتوس اچھا لگ جائے، نقل اچھی چل جائے۔ آج کل تو یہی ہے، نوجوان پڑھتے کہاں ہیں، تو بوٹی کارتوس اگر نشانے پہ لگ جائے، کوئی ایکس کرنل حاتم طائی کا بھائی تھا وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا چلو جی کر لو، تو امید تو تھی بری طرح سے فیل ہونے کی، کیونکہ سارا سال بہنوں کے پیچھے پیچھے رہ کر ضائع کر دیا تھا۔ تو اب گھر والوں کی لان تان، لیکن پتہ چلا جی پیپر بہت اچھے ہو گئے، تو پھر رزلٹ جیسے سے قریب آتا ہے خوشی ہوتی ہے، فطری تقاضا۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہو، اخروی نعمت جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے قلب میں بھی اس کی کیفیات میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ لیکن آپ محسوس فرمائیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مادی اشیاء، دنیا کی نعمت کوئی ملنے والی ہو تو ہمارے قلب کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمت ملنے والی ہو تو اتنا زیادہ ہماری طبیعتوں میں، ہماری کیفیات میں، ہمارے قلب کی حالتوں میں چینج نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے یار، رمضان آ رہا، اور یہی ہماری ایک بہت بڑی غلطی اور خطا ہے۔ اگر ہم پہلے سے کسی عبادت کی اہمیت کو سمجھ لیں، اوقات مخصوصہ کی برکات کا پہلے سے اندازہ لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یقینی رحمتوں کے بارے میں غور و تفکر کی سعادت حاصل کر لیں، تو پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیں گے، پہلے سے ہی انسان اس کے لیے تیار ہوگا، اور جتنی خوشی کے ساتھ عبادت کا اور اچھے اوقات کا، باعث برکات اوقات کا استقبال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان خود کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تھے۔ ایڑ کا مطلب پاؤں سے تھوڑا سا ٹھوکر لگانا، تاکہ سواری تیزی کے ساتھ چلے اور تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو محبوب قریب آ رہا ہے یا محبوب کے قریب آ رہا ہے، تو سرکار اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہو۔ تو اس لیے جب کوئی محبوب شے ملنے والی ہوتی ہے تو پھر اس پہ جذباتیت کا اظہار، اس پہ خوشی کا اظہار، اس کے آنے پر قلب میں بے قراری، کچھ طبیعت میں تبدیلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔
بشرطے کہ جو چیز آ رہی ہو باعث برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو، ورنہ تو بعض اوقات تو سینما کا ٹکٹ لیے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہ ڈیٹ قریب آتی ہے پھر بھی بہتوں کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بہت سے شراب وغیرہ یا ایسی الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے عدل و انصاف سے نفس و شیطان کے حوالے کر کے گندگی پر خوش ہونے کی توفیق دے دے، اور کسی کو پاکیزگی پر خوش ہو کر اپنی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان پیدا کرنے کا موقع فراہم کر دے۔ یہ ہمارے اللہ کا کرم ہوتا۔ تو یہ رمضان کوئی معمولی چیز نہیں کہ اتنی اہم عبادات کا ایک محل ہے، عبادات کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے والا ایک مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے نزدیک پہنچ رہا ہے، اور مہمان جتنا بڑا استقبال اتنا ہی نفیس۔ ابھی میں پہنچا تو 4-5 آدمی نے استقبال کیا کیونکہ ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے یہاں کوئی ایم این اے ایم پی آ جائے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ آپ کو پتہ چلتا سارے کے سارے باہر نکل آتے، بلکہ پورا محلہ آ جاتا کہ شاید کوئی روڈ بن جائے، حالانکہ انشاءاللہ بنے گی کبھی بھی نہیں۔ اور اگر پی ایم صاحب آ جائیں، پرائم منسٹر صاحب کے جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو پھر رش اور ہجوم کا عالم کیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے ہماری نگاہوں میں کوئی بڑی چیز آتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم استقبال کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اپنے اندر ایک بے چینی، ایک بے قراری، ایک اضطراب یا خوشی کا انقلاب محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی یہی آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ استقبال رمضان بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے پہلے رمضان کو جاننا ضروری ہے کہ کس قدر عظیم مہینہ ہے جو ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور یہ ہے بھی ہمارا مہینہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کی طرف منسوب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے کہ اس کے ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن ہماری طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی میری امت پر اتنی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ گویا کہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا مرکز اور محور سرکار کی یہ امت مخصوصہ بن جاتی ہے۔ انعامات، رحمتیں، برکتیں، جنت کے درجات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، جہنم سے آزادی کے پروانے جتنے اس مہینے میں اس امت کے لیے نازل ہوتے ہیں کسی مہینے میں کسی بھی امت کے لیے نازل نہیں ہوئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا۔ اس مہینے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کی راتوں میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت، ہر افطار کے وقت میری امت کے، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر افطار میں ہوتا رہے گا۔ اور جب آخری دن آتا ہے تو جتنا مجموعہ اللہ نے آزاد فرمایا ان کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی۔ تو گویا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، گناہوں کے کفارے، جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعی بہت ساری ایسی نعمتیں جو انسان نے سارا سال نہیں کھائی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔
تو یہ اتنا مبارک اور متبرک مہینہ آ رہا ہے کہ جس نے یقیناً اس مہینے کی قدر کر لی، انشاءاللہ وہ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ جو اس نے جان بوجھ کر کیے، جو غلطی سے سرزد ہوئے، اگر وہ حکمت کے ساتھ اس مہینے کی قدر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام گناہوں سے پاکی اور نجات عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے اہتمام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جو منتظمین ہوتے ہیں ان پہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو ابھی وہ بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا، کبھی آپ ذمہ دار تھے؟ کرواتے صحیح طریقے سے؟ پہلے دھاندلی ہوئی تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس پہ ڈال دیا کہ انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں، خود ہم اکثر شادیوں میں 2 گھنٹے بعد ہی پہنچتے ہیں، جو ٹائم لکھا ہوتا ہے کبھی اس پر نہیں پہنچیں گے، بولیں گے پاگل پن ہے کہ کراچی میں وقت پر پہنچ جاؤ۔ ایک دفعہ شاید آپ یہی تھے میرے ساتھ عبدالصمد، ہم لوگ ایک ہال میں پہنچے، وہاں پہ جو خود شادی والے تھے وہ تک نہیں پہنچے ہوئے، لیکن جو مجھے ٹائم دیا تھا ہم تو اس پہ پہنچ گئے، تو ہم دونوں وہاں پہلے پہنچے ہوئے، ایسے ہی تھا نا، آپ ہی تھے میرے ساتھ، تو ہم پہلے پہنچے ہوئے، میزبان غائب۔ ہم چاہے لیٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن امام صاحب اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ساریوں ٹائم دیکھیں گے جیسے وہ ہو یار امام صاحب کی ذمہ داری کا کوئی بھی احساس نہیں ہے، اور باہر نکل کے اتنے امپورٹنٹ کام کرنے ہیں، اور سارے چیم ہو گئی ہیں جیسے امام صاحب کہاں چلے، وہ شور شرابہ مچ گیا۔ پھر انتظامیہ آ جاؤ جی۔ یاد رکھیں استقبال رمضان کے حساب سے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم میں سے ہر فرد ایک انتظامیہ ہے، ہم سب کو اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ اس کا ٹھیکہ آپ چند آدمیوں کو نہیں دے سکتے کہ بھئی آپ 4 استقبال کرنا، آپ 6 استقبال کرنا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی برکات اپنے حبیب کے ہر امتی کے لیے مخصوص رکھی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ پھر اس اللہ کے مہمان کا استقبال بھی اسی کی شان کے لائق کرے۔ اب ہم ٹھیکہ نہیں دے سکتے، ہم خود انتظامیہ ہیں، یہ بھی انتظامیہ ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر شخص۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بڑے مہمان کے استقبال میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر انسان سزا کا مستحق ہوتا، سزا نہیں تو کم از کم نقصانات ہوتے ہیں، تو پروموشن وغیرہ نہیں ملتی ہے، اگر کوئی ایسا پرائم منسٹر وغیرہ آ جائے، کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات تو نوکری بھی جاتی ہے، بعض اوقات ترقیاں رک جاتی ہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں، اس کے استقبال کے سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص ایک منتظم ہے اور اسے اس استقبال کی تیاری کرنی ہوگی۔ اچھا جی، کیا تیاری کریں؟ جھنڈیاں لگا دیں، نعتیں ریکارڈنگز لگانا شروع کر دیں، کوئی سٹال وغیرہ لگانے لگ جائیں، کوئی پانی وانی پلائیں، کھانا کھلانا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ چیزیں بھی ہماری ہاں خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن استقبال رمضان کے سلسلے میں شرعی ریکوائرمنٹ، شرعی مطالبہ کچھ اور ہے۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں مطالبہ یہ ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تمہیں صفت تقوی حاصل ہو جائے، تم متقین کی فہرست میں داخل ہو جاؤ۔ اب اس سے تعلق جوڑ لیجئے، استقبال رمضان اس اعتبار سے کرنا ہے کہ جب رمضان آئے تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر و افکار میں ایک ایسی پوزیٹو چینج آ جائے کہ جب یہ رمضان گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو روزوں کا فائدہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تو ہم متقی بن چکے ہوں۔ اور اگر ہم نے اس کا صحیح طریقے سے استقبال نہیں کیا، اس کی صحیح تیاری نہیں کی، تو پھر یاد رکھیں کہ وہی ہوگا جو ہر سال ہو رہا ہے۔ جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں بچتی، فجر کی نماز میں اتنے نمازی کہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے آدمی، یار ماشاءاللہ
سیڑھیاں بھر جاتی ہیں، روڈیں بھر جاتی ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، تراویح میں دیکھو تو جوش و جذبہ علیحدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک روزہ 2 3 4 5 پانچویں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک برف کی سل تھی جو آہستہ آہستہ گرمی میں پگھل رہی ہے. 10 میں جا کر اور 15ویں روزے پر اور 20ویں پر اور 27ویں پر نوجوان ٹوپیاں پھینک پھینک کے طارق روڈ پہ بہنوں کی زیارت کے لیے پہنچ جاتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آخر میں وہی ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں جو بیچارے سارا سال نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں خالی، تراویح میں لوگ نہیں ہیں. عجیب صورتحال. تو معلوم یہ ہوا کہ جو استقبال رمضان کا دھیان نہ کرے، اس کی صحیح تیاری نہ کرے، تو وہ ان فائدوں کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا. اور جب نہیں بنے گا تو وہی حالت ہوگی کہ رمضان سے پہلے جو گالیاں بکنے والا تھا رمضان کے بعد بھی گالی بکے گا، جو رمضان سے پہلے ماں باپ کا بدتمیز تھا وہ رمضان کے بعد بھی بدتمیزی کرے گا، جو پہلے بے نمازی تھا بعد میں بھی بے نمازی رہے گا، جو پہلے آوارہ گرد چرسیوں موالیوں شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا وہ بعد میں صحبت کو قائم رکھے گا، جو پہلے لڑکیوں سے دوستیاں کر کے ان کے ساتھ غلط قسم کی چیٹنگ کیا کرتا تھا فیس بک وغیرہ پر، یا محلے کے اندر کوئی عورت نکلتی تھی تو یوں اس کو دیکھتے ہوئے بہن کو گھر تک اپنی نگاہوں کی حفاظت میں چھوڑا کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی یہی روش جاری رہے گی. جیسے پہلے گندے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی گندگی ہم پر مسلط رہے گی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو استقبال رمضان کے سلسلے میں سنجیدگی اختیار نہیں کرتے. اس لیے یاد رکھے امتحان آئے تو اس کا بھی استقبال ہے. وہ کیا ہے؟ تیاری کرو. جتنے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ تیار کر لو تاکہ ایگزامینیشن ہال میں جا کر ہوائیاں چہرے پہ نہ اڑ رہی ہوں اور فیل ہونے کی صورت میں ذلیل و رسوا انسان نہ ہو. اگر گھر میں شادی بیاہ آنے والی ہے تو اس کے استقبال کیسے ہوگا؟ تیاریاں کرو. شادی کارڈ چھپائیں، ہال بک کروائیں، کھانے والے کو آرڈر دیں، بری جمع کریں، جہیز جمع کریں، گھر والے اپنی تیاریاں مکمل کریں، تب کہیں جا کے شادی کامیاب ہوتی ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ مثالیں بہت ساری. اسی طرح جب رمضان آنے والا ہے تو اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری کرے نا، تاکہ وہ متوقع رزلٹ جو یقینی طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وہ ہمیں حاصل ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر استقبال رمضان کے سلسلے میں تیاری کیسے کرنی ہوگی؟ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز اچھی طرح یاد رکھیں. اگر ایک NLC کا ٹرک آپ نے دیکھا، بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، اگر فل لوڈڈ ہو اور 100-150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہو اور سامنے اچانک ایک بچہ آ جائے تو اگر ڈرائیور فل بریک بھی لگائے گا تو ٹرک رکے گا نہیں، یہ گھسٹتا ہوا روڈ پہ جائے گا. کیوں؟ لوڈ زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے اور بچے کو کچل دے گا. یا اگر وہ بچے کو بچا لے گا ٹرک نہیں بچے گا، خود جا کے ٹکرا جائے گا. تو استقبال رمضان کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہوں، فضول کاموں، حرام کاموں، ناجائز کاموں کا جو بھاری لوڈ ہمارے نفس نے ہم پر ڈالا ہوا ہے، شیطان نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم پوری سپیڈ سے چل رہے ہیں، ابھی سے ہی بریک لگانا شروع کریں تاکہ رمضان سے پہلے پہلے فل بریک لگ جائے. کیونکہ رمضان آ گیا اور پھر چاہا میں اب بریک لگاؤں، نہیں ہوگا. یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ رک نہ سکیں، بریک ہی صحیح نہ لگے، بریک فیل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور رخ موڑ کر کہیں اور جا کے ٹکرا جائیں، لیکن حادثے سے بہرحال نہیں بچ سکتے ہیں. لہذا اب یہ ہوتا ہے کہ رمضان، بہت سے بھائی کہتے ہیں یار نماز پڑھ لو، انشاءاللہ مفتی صاحب رمضان سے دیکھیں، یار گناہوں میں توبہ کر لو، انشاءاللہ دیکھیں رمضان آنے دے ایسی توبہ کروں گا. یار لڑکیوں کو فیس بک پہ دوست مت بناؤ، بے فکر رہے، ابھی رمضان آنے دے دیکھیں کیا ہوتا. ہر گناہ چلتا رہے گا اور فل سپیڈ میں چلتا رہے گا، بلکہ شیطان بعض اوقات تمہارے کان میں کہتا ہے ابے جلدی سے کچھ کر لے، پھر رمضان میں تو کچھ کر نہیں سکے گا. تم کہتے یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، چلو یار کر لو کر لو. لیکن یہ اپنے آپ سے نہیں کہتے، اس سے فوراً شیطان کو جواب نہیں دیتے کہ کمبخت تو نے پچھلے رمضان میں یہی کہا تھا، اور رمضان آنے کے بعد تیرے بڑے بھائی جو نفس میرے اندر بیٹھا تھا اس نے مجھے گناہوں سے نہیں بچنے دیا تھا،
تو نہ تو رمضان سے پہلے گناہ سے بچنے دیتا ہے، نہ رمضان کے اندر بچنے دیتا ہے، تو تیرا مشورہ کیوں مانوں؟ لیکن نہیں، ہم اتنے چھوٹے مننے ہیں کہ شیرڈ کی چسنی جیسی شیطان ہمارے منہ میں پلاتا ہے، چوسنے لگ جاتے ہیں، نفس ایک فیڈر بنا کے منہ میں دیتا ہے، ہم پیتے پیتے سو جاتے ہیں، ذرہ برابر مزاحمت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا اور رمضان آ جانے کے بعد بریک پہ پاؤں لگاتا ہے، تھوڑا سا تو آواز تو آتی ہے نا، چر، لیکن بس وہ بریک بہت ہی مختصر لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ 2-4 دن بعد ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی ماں بہن کی گالیاں، 2-4 دن بعد ہی یار یہ کیا ہو گیا، ماحول بدل گیا، ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، کبھی یہ چیز دیکھ لی، وہ چیز دیکھ لی۔ بعد ایسے جاہل نظر آتے ہیں کہ بولتے ہیں یار سینما چلتے، اب تو مجھے پتہ نہیں ٹائمنگ کیا ہے، پہلے پتہ نہیں کون کون سی ٹائمنگ تھی، چلو 1 سے 3 یا 3 سے 6 والے شو میں چلتے ہیں، 3 گھنٹے وہاں ایئر کنڈیشن میں ہو جائیں گے، اپنے واپس آ کے آرام سے وہ روزہ افطار کر لیں گے۔ بتاؤ، پھر وہ بچ نہیں پاتے اور تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو کتنے، کیونکہ میں ایک ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں اور پورے ورلڈ سے تقریباً لوگ ہمیں میلز کرتے ہیں، اور ینگسٹرز جتنے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، سکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہ اپنے پرائیویٹ مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ رمضان میں یقین کریں لوگ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، بری ویب سائٹس کا وزٹ ویسے ہی جاری رہتا ہے، عورتوں سے فون پر باتیں، افطار تک تو انسان بن کر رہیں گے۔ رمضان کا تعلق طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہیں ہے، یہ روزہ ہے۔ رمضان تو دن میں بھی ہے، رات میں بھی ہے۔ جہاں افطار کیا نہیں، افطار سے پہلے تو یوں پڑا ہوا تھا، بھئی کیا ہوا، وہ روزہ لگ رہا ہے یار بہت زیادہ، اچھا ہے۔ اور جہاں پیٹ میں کچھ گیا نہیں، وہ شرارتی اچھل کے اچھلا، مغرب کی بھی فکر نہیں کی، باہر نکل لیا جی۔ اب پتہ چل رہا ہے وہی کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بہن سے گفتگو کر رہا ہے 2 گھنٹے تک فری پیکج میں۔ تو یہ ہماری صورتحال کہ پھر وہی رمضان میں گناہ چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے استقبال رمضان کی پرواہ نہیں کی، اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کی، وہ پھر عین وقت پہ بریک نہیں لگا سکتا۔ اسی طریقے سے 5 وقت نماز یہ تو فرض ہے ہی ہے، با جماعت اگر عذر نہ ہو تو واجب بھی ہے، لیکن رمضان میں 20 رکعت تراویح کا اضافی بوجھ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم عبادات میں سستی کا چلاتے ہوئے جو تیزی سے ٹرک چلا رہے ہیں، اگر اس پہ بریک ابھی سے نہیں لگائیں گے، اور پھر ہم یہ چاہیں کہ رمضان آ جائے تو میں خواجہ حسن بصری بن جاؤں، اور بہنیں سوچیں کہ رابعہ بصریہ کو شرمندہ کر دوں عبادت کر کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا نتیجہ نکلتا ہے وہی بات، بڑے جوش میں آئیں گے، امی ہاں بیٹا کرتا کہاں، جلدی دو، کیا ہو بیٹا فجر پڑھنی، امی میرا بچہ تو اچھا ہو گیا، فجر پڑھنے جا رہا ہے۔ کسی دن میں آتی امی کہہ رہے تھے بیٹا، ہاں امی بیٹا اٹھ جا، سو گیا تو فجر پڑھے بغیر، ارے امی نیند آ رہی، وہ یوں حالت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ عبادات کے عادی نہیں ہے، پہلے سے تیاری نہیں کی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں تراویح کے اندر شروع میں بڑی صفیں بھر جاتی ہیں، پھر ایک بھاگتا ہے، دوسرا بھاگتا ہے، تیسرا، جتنے یہ رمضانی موسمی مینڈک ہوتے ہیں، معذرت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ رمضانی نمازی جو ہوتے ہیں، جیسے مینڈک خاص موسموں میں آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں، ایسے یہ بھی مسجدوں میں آتے ہیں، ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوتی ہے، اس کے بعد غائب، وہی چند بیچارے مخصوص نمازی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر انسان پہلے سے اس کی تیاری نہیں کرے گا تو پھر رمضان میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ 5 وقت میں مجھے استقامت مل جائے نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور میں تراویح بڑے ذوق اور شوق سے ادا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں نے تو اکثر کو دیکھا ہے کہ وہ تراویح دوسرے کے کندھے پہ ادا کر رہے ہوتے، افطار میں کیونکہ ہم ڈٹ کے کھاتے ہیں، ٹینکی فل ہو جاتی ہے، اب آ جائیں گے مسجد میں، اب یوں جھونکے لے رہے، ہم امام صاحب نے تکبیر لگا اور کہا اللہ اکبر، اب وہ دوسرا میں کندھا ہٹا رہا ہے بیچارہ پیچھے، اب وہ ہٹائے جائے، ہم پوری نماز ایسی سوتے ہوتے گزار دیں، کوئی ذوق نہیں، کوئی شوق نہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن ذرا سا مجاہدہ چلتا ہے نفس کے ساتھ، چوتھے روز نفس کہتا ہے یار اتنی نیند آ رہی ہے، گھر پہ پڑھ لیں گے۔ ایک آدھ دن گھر پہ مجاہد بنے اور اس کے بعد پھر جہاد ختم ہو گیا، جنگ ختم، شکست، بڑا عالمیہ ہے۔ تو اس لیے پہلے سے تیاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اسی طریقے سے اگر آپ لعلکم تتقون جو اللہ نے فرمایا، تقوی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم کھائے اور کم سوئے۔ دیکھیں تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل پر یہ کیفیت اپنا احاطہ کر لیتی ہے، گھیرا بنا لیتی ہے، دل میں جگہ بنا لیتی ہے، تو پھر اندر سے ایک ایسی روحانی طاقت ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر رہی ہوتی ہے کہ جس کو ہم دیکھ تو نہیں رہے ہوتے، لیکن شیطان تو پہلے ہی بند ہوتا ہے، نفس بھی اس کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے روکنا چاہیں، گناہ سے روک جاتے ہیں، عبادات پہ استقامت کرنا چاہیں، استقامت پذیر کرنا چاہیں، استقامت، برے دوستوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیں، آسان ہو جاتا ہے، بدنگاہی سے بچانا چاہیں، آسان ہے، زبان کو فضول گوئی سے بچانا چاہیں، آسان ہو جائے گا، علم دین کی طرف رغبت ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، موت یاد آئے گی، جہنم کے عذاب کا خوف ہوگا، رمضان کے مبارک لمحوں کی قدر کرنا انسان شروع کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے صفت تقوی سے متصف ہوا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزہ رکھا جائے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھیں شیطان بند ہے، نفس ہمارے اندر موجود ہے، یہ تو بند نہیں ہے۔ اب شیطان چلا جاتا ہے تو یہ اپنا کام کرتا ہے۔ لسان شرع میں یعنی شرع کی زبان میں روح کا ہی دوسرا نام نفس ہے، روح کا ہی دوسرا نام نفس۔ اب جیسے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہو، جنگلی گھوڑا ہم پکڑ کر لے آئے، جنگلی گھوڑے آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹھنے نہیں دیتے کسی کو، لاتے مارتے، تو اسے قابو میں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بھوکا پیاسا رکھا جائے اور اس پر بھاری بوجھ لاد دیا جائے۔ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ بھاری بوجھ لاد دیتے ہیں، بھوکا پیاسا، کچھ دن میں ساری سرکشی بھول جاتا ہے، پھر اس کو چلا کر دیکھیں گے اکڑے وکڑے گا، پھر اور بھوکا رکھیں گے، بھاری بوجھ لاد کے رکھیں گے تو وہ بالکل ساری اکڑ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کیا اس گھوڑے کو اپنے تابع کرنے کے لیے اس کی گردن پہ چھری چلانا بہتر ہوگا؟ وہ تو مر ہی جائے گا۔ یا اتنا بوجھ لاد دو کہ اس کے تلے دب کے ہی مر جائے، کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک لمٹ ہے، اس کو ایک لمٹ تک بھوکا پیاسا رکھنا ہے، یہ نہیں کہ بھوکا پیاس سے مار ہی دینا ہے، ایک لمٹ تک آپ کو بوجھ ڈالنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو بوجھ تلے دبائی دے۔ وہ لمٹ کتنا ہے؟ اتنا کہ وہ اطاعت کی طرف مائل ہو جائے۔ تو بس یہ نفس جو ہے گھوڑے کی طرح ہے، ایک جانور کی طرح، یہ سرکش ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہم اس کا کہنا مانتے، الٹا انسان کہنا مان رہا، یہ کہتا ہے لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ۔ ابھی جیسے آپ بیٹھے اندر سے آواز آئے گی یار تھوڑا کمر دب گئی، پہلو تو بدل، فوراً پہلو بدل لیتے۔ ابھی باہر جائیں گے، بولے گے یار تھوڑا تھک گیا ہوں، چائے تو پلا، فوراً جا کے چائے پی لیں گے۔ یار ٹھنڈا پانی مل جائے تو مزہ آئے گا۔ ابھی اندر سے آوازیں آتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، فوراً چل پڑتے ہیں۔ ابھی ادھر تو دیکھ کون جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی عورت ہے، دیکھو تو بھینس تھی، لاہور والا کو، میں تو سمجھا کالے برقعے میں عورت، تو یہ شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نگاہ اٹھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نفس ہمیں آرڈر دیتا رہتا ہے، ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، یہ نہیں، یہ سرکش گھوڑا ہے۔ ہم اس سے کہتے ہیں نماز پڑھ، یہ کہتا ہے نہیں پڑھوں گا۔ کتنے ایسے نوجوان ہوں گے کہ یہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہوگی، باہر کھڑے ہوئے فضول گفتگو کریں گے، حرام گفتگو کریں گے، لیکن نفس کہتا ہے میرا آرڈر ہے کہ تجھے اندر نہیں جانا ہے، وضو نہیں کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے احسانات کے جواب میں سجدہ نہیں کرنا ہے۔ اور ہم جواب میں کہتے ہیں لبیک یا نفس، جیسا آپ کا حکم، جو کہیں گے مانیں گے، کھڑے رہیں گے۔ مؤذن کہے گا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، اور ہم کہیں گے نہیں، ہم چلیں گے شراب کی طرف، ہم چلیں گے جوئے کی طرف، ہم چلیں گے گیمز کی طرف، ہم چلیں گے فضولیات کی طرف، ہم چلیں گے حرام کی طرف۔ تو یہ نفس ہم پر غالب ہوتا۔ اب یہ گھوڑا ہے، سمجھ لیں سرکش جانور ہے، اسے مغلوب کرنے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، بھوکا پیاسا رکھو، عبادات کا بھاری بوجھ لاد دو۔ اور آپ دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہی کام ہم پر لازم کر دیے، دن بھر بھوکے پیاسے رہو، رات میں 20 رکعت تراویح کی اضافی عبادت کا بوجھ اس پہ لا دو، لیکن مقصود اس کو مارنا نہیں ہے، مخصوص بوجھ تلے دبانا نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے کر آنا۔
تو بس یاد رکھیے کہ اگر کم از کم ہم یہ کریں کہ نفس کو بھوک اور پیاس کا احساس دلائیں، جیسے گھوڑے کو بھوکا پیاسا رکھ کر کمزور کیا جاتا ہے، اس میں ضعف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ سرکشی چھوڑے، کیونکہ طاقت کا احساس اسے سرکش بناتا ہے، کمزوری کا احساس دلاؤ تو سرکشی چھوڑے گا۔ ایسے ہی بھوکا پیاسا رکھ کر جب نفس کو کمزور کر دیں گے، یہ ضعف محسوس کرے گا تو سرکشی چھوڑ دے گا، جو آپ کہیں گے مانے گا۔ پھر عبادت کا بھاری بوجھ تو بالکل مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اطاعت و فرما برداری کا معاملہ پورے رمضان میں کامل طریقے سے جاری رہا اور اس کے لیے ہم اہتمام کرتے رہے تو انشاءاللہ اس کی برکات آئندہ پورے سال ہم دیکھتے رہیں گے۔ لیکن اب ہونا کیا چاہیے؟ اب استقبال رمضان کے اعتبار سے تو آپ کو مجھے یہ کرنا چاہیے کہ دوستوں سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ دیکھیں ہم بھی آپ ہی کے ایک معاشرے کا حصہ اب بھی ہیں، انداز بدل گیا ہے، پہلے بھی رہے۔ پہلے وہی انداز تھا جو عام نوجوانوں کا ہوتا ہے، میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، میرے بھی دوست تھے، ہم بھی محلوں میں کھڑے ہو کے دوستوں سے باتیں کرنا، یہ وہ سب چیزیں چلتی تھی، ہر کھیل کود میں حصہ لیا تو مزہ اور لطف بڑا آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مغرب ہوتی تھی، امی مجھے آواز دیتی، اکمل اندر آ جاؤ، تو نفس پسند نہیں کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں چل رہی امی کے لیے اندر آ جاؤ، تو جھنجھلاتے ہوئے گھر میں گھس جایا کرتے تھے، کہنا بھی ماننا ہوتا تھا۔ تو دوستوں کے ساتھ مزہ تو بڑا آتا ہے، لیکن آج اگر اس مزے کو رمضان سے پہلے کم نہ کیا یا اس کو بالکل ترک نہ کیا تو پھر یہ لذت چھٹے گی نہیں، پھر روزوں کے اندر بھی دوستوں کی صحبت اختیار کرنے پہ انسان مجبور ہوگا۔ اب اگر دوست برے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ انسان بری باتوں سے بچ سکے۔ آپ کہیں گے یہ میرا روزہ میں نہیں کرتا ہوں بات، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کا سننا ہی آپ کے ذہن کو خراب اور گندا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بری باتیں ایک ایسے انجیکشن کی طرح ہے کہ جیسے آپ کے اندر انجیکٹ کر دیا جائے اور اس میں دوا ایسی ہو کہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، بیمار کر دے اور کی ذہنی صلاحیتوں کو مفلوج کر دے۔ تو جیسے جیسے دوا سرایت کرے گی ویسے ویسے انسان بیمار ہوتا چلا جائے گا، ضعیف ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو گالی نہیں بکتا ہوں، میں تو لڑکیوں کی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں فحش گفتگو نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی صحبت میں رہنے والے یا جن کی صحبت میں آپ ہیں وہ تو کر رہے ہیں۔ وہ جو اپنی باتوں کا انجیکشن یہاں فیڈ کر کے چلے گئے ہیں، اس سے پھر ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تبھی چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، جھجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے، ماں باپ پہ غصہ آتا ہے، بیوی کو مارنے کو دل چاہتا ہے، اسے ماں بہن کی گالیاں دینے کو دل چاہتا ہے، بچوں کو مارتے ہیں، پھڈا کرتے ہیں، لوگوں سے جھگڑتے ہیں، نمازیں بوجھ بن جاتی ہیں، روزوں سے بیزاریت سی ہونے لگ جاتی ہے۔ بعض اوقات تو زبان سے نکل جاتا ہے کہ یار یہ کب ختم ہوگا رمضان کا مہینہ، معاذ اللہ، ایسے سے لوگ بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استقبال رمضان کے سلسلے میں جو تیاری کرنی ہے تاکہ لعلکم تتقون، اس کا مصداق آپ اور میں بھی بن سکیں، تو اچھی صحبت ابھی سے اختیار کریں، اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا تنہائی کا عادی بنائیں، گناہوں سے بچانا ہے، عبادت ابھی سے اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان سے شروع کروں گا، نہیں، 5 وقت نماز با جماعت اسٹارٹ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2-3 نفلیں یا قضا نمازیں اپنی اور ادا کریں تاکہ جسم عادی ہو جائے، طبیعت اس کی عادی ہو جائے، تب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ بڑے آرام سے آپ سب کچھ کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے بھوک اور پیاس، اگر آپ کا ہارڈ ورک نہیں ہے، سخت کام، اگر آپ نوکری ایسی کرتے ہیں، وزن اٹھانا ہے، چیزیں کھینچ کے لے کے جانی ہے، بہت سے ایسے مختلف شعبوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے طاقت چاہیے، توانائی چاہیے۔ تو یہ تو ان کو میں ایسا مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کم کھائیں، کیونکہ اگر آپ کم کھائیں گے تو ڈیوٹی پوری نہیں کر سکیں گے۔ آپ اچھی طرح کھائیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ڈیوٹی خود بخود ہی نچوڑ لے گی، وہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس کا ہے کہ جو آفس ورک کر رہا ہے یا اتنے ہارڈ ورکنگ اس کی ہے نہیں، ان کو چاہیے کہ ابھی سے تھوڑا سا بھوک پیاس کا احساس بڑھائیں، تھوڑا تھوڑا بھوکا رہے۔ مثال کے طور پر آسان سا یہ نہیں کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ ناشتہ کیا کرتے ہیں جی، بیار میں پراٹھا چائے، کتنا بڑا پراٹھا ہوتا ہے جی، اتنا بڑا، گھر والوں سے کہیں اتنا بنا دو، جتنا وہ پیڑا بنائے نا، بولو جب پیڑا بن جائے تو مجھے بتانا، جب بن چکے تو اس میں سے اتنا سا نکال کے سائڈ میں رکھ دو، بولو اب اس کے پراٹھے بنا دو۔ یا آپ 2 پراٹھے کھاتے ہیں تو 1.5 پراٹھے پہ آ جائے، ٹھیک ہے نا،
دوپہر میں کیا کھاتے ہیں جی؟ 6 روٹی. ارے باپ رے، تھوڑا کم کر دو بھائی، 2 روٹی کم کر دیں، 1 روٹی کم کر دیں. چھوڑیں، نفس کہے اور کھا، آپ کہیں نہیں کھلاؤں گا. نفس کہے اور پلا، آپ کہیں نہیں پلاؤں گا. ابھی سے یہ شروع کر دیں. نفس کہے ٹھنڈا پانی پلا، کہے گرم پلاؤں گا. وہ کہے گرم چائے پلا، تھوڑا ٹھنڈا کر کے پلاؤں گا. یوں کر کے اس کے ساتھ تھوڑا لڑنا شروع کر دیں اور تھوڑا ضعف، بھوک پیاس محسوس کرے. تو رمضان میں جو پھر ضعف پیاس ہے وہ بالکل، یعنی بھوک ہے، پیاس ہے، کمزوری کا احساس ہے، وہ اتنا ہارڈ نہیں رہے گا. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خوب پڑے ہوئے سو رہے ہیں لمبا، خوب ڈٹ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. رمضان آ گیا تو کر لیں گے. پھر رمضان میں بھی چیزیں نہیں ہو پاتی. آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں جی؟ میں آپ کی طرف اشارہ اسی لیے نہیں کر رہا ہوں. بھائی کیا کھاتے ہیں؟ بس مجھ سے زیادہ نہیں، 4 پراٹھے، 2 لسی کے گلاس، 2-3 انڈے، 2 پلیٹ سالن اور سیلیڈ وغیرہ کھا لیتے، 1 کھیر کی پلیٹ کھا لیتا ہوں. بس ہے یہ بس ہے. اگر یہی بس ہے تو بس نہ ہوتا تو کیا کرتا پتہ نہیں، سب کو گھر والوں کو کھا جاتا. اب اتنی ٹینکی فل کر کے بالکل. اچھا، جہالت کا عالم دیکھیے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ میں سے کسی نے کیا ہو تو یہ اندھا نہیں کیجیے گا، میسج چلا دیں گے. روزے میں پیاس نہ لگنے کا وظیفہ یہ پڑھ لیں گے تو سارا دن پیاس نہیں لگے گی. ارے بھائی، شریعت چاہے کہ بھوک لگے، شریعت چاہے پیاس لگے تاکہ نفس مغلوب ہو. یہ پپو نیا نکل کر آیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مطلوب شرع کے خلاف ایک وظیفہ کہ شریعت چاہ رہی ہے پیاس محسوس ہو، میں بتاتا ہوں پیاس محسوس ہی نہ ہو. یہ لیجئے. تو جہالت بسا اوقات انسان سے وہ کام کرواتی ہے کہ وہ اپنی دانش میں سمجھ رہا ہو تو میں بڑی سمجھداری کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ شریعت کے خلاف، شریعت کے مزاج اور شریعت کے مطالبے کے خلاف کام کر رہا ہوتا. تو اب ہوتا کیا ہے؟ سحری میں خوب ڈٹ کے کھایا. اب جو خاص طور پہ بے روزگار ہیں، فجر پڑھ کے سو گئے، زہر میں اٹھے، جیسے سے زور پڑی پھر سو گئے، عصر میں اٹھے، نماز پڑھی، باہر نکل گئے دوستوں کے ساتھ، مغرب ہوئی گھر میں آ گئے، افطار ہوا پھر ٹوٹ پڑے جیسے انڈیا کی فوج پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور بولتے یار آج تو روزہ نہیں لگا بالکل. بھائی لگے گا کیسے؟ تم نے لگنے دیا ہے اس کو، لگے گا کیسے؟ اور افطار میں پھر پہلے سے بیٹھ کے منصوبے. نفس کہتا ہے وہ دیکھ پکوڑا، خصوصاً مسجد میں بیٹھو نا تو تھال کے سامنے تو دیکھیے نکل نہ جائے کھجور، بے فکر رہے. سموسا ہاں ٹارگٹ پہ بالکل بے فکر رہے. یہ پکوڑے تم بے فکر رہے. اب معاہدہ چل رہا، جیسے افطار ہوا نہیں دھنم دھنم دھنم، یہ پھر ٹینکی فل. جو تھوڑی بہت خالی ہوئی تھی یہاں تک فل ہو گئی. نہ بھوک لگی نہ پیاس. پھر مغرب کے بعد لیٹ گئے، پھر تراویح دوسرے کے کندھے پہ ادا کی، پھر آگے سو گئے یا دوستوں کے ساتھ نکل گئے. بعض ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اچھا کیا کر رہے ہیں جی؟ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں، 12 گوٹی کھیل رہے ہیں، یا ویسے ہی فٹ پاتھوں پہ باتیں کر رہے ہیں، یا اسکوٹر لے کے نکل گئے تو ادھر گھوم رہے پھر رہے ہیں. پھر ساری میں آ گئے، پھر وہ ڈٹ کے کھانے کا معاملہ. نہ بھوک لگی نہ پیاس، نہ ضعف نہ کمزوری. تو نفس مغلوب کیسے ہو؟ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ سحری کھانا، افطار میں ڈٹ کے پورا پیٹ بھرنا، یہ بھی تو نفس کے تابع ہو کر ہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ نفس مغلوب ہو، اور ہم نفس کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ بھائی رمضان میں بھی آپ حکم فرمائیں کیا کرنا ہے. پورے سال یہ غلام آپ کی غلامی میں رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ کی غلامی چھوڑ جائے؟ آپ حکم تو فرمائیں. آپ نے بہت سارے اپنے اکابرین کے مجاہدے سنے ہوں گے. بھائی دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے. بعضوں سے منقول ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کی ہیں. ایک پاؤں پہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. 10 سال 20 سال خواہش ہے، نہیں کھا رہے نہیں پی رہے ہیں، ہم پڑھتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات تھی اکابرین کی. لیکن ان اکابرین کی روش پہ چلے گا کون؟ ہمیں چلنا چاہیے نا. ان کا طریقہ اختیار کون کرے گا؟ ہم ہی. تو اگر ان کے مجاہدات کو محسوس کرنا ہے کہ کس قدر انہوں نے مجاہدہ مشقت کے ساتھ کیا ہے، تو میں آپ سب کو ایک آفر کرتا ہوں. اس پورے رمضان افطار کے موقع پر پکوڑا اور سموسا مت کھائیے گا. بس صرف جہاد پکوڑا، جہاد سموسا اتنا ہی کر لیجئے گا. اس طرح چٹپٹا کوئی بھی چیز رکھی ہو نہیں کھائیے گا. بس
اتنا کریں، اپنے ہاتھ کو روک کر بتائیں۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک افطار گزرے گا، دو گزرے گا، تیسرے میں اندر سے آواز آئے گی، ابے مفتی صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے، مقام شہادت عطا فرمائے، کس مصیبت میں ڈال کے چلے گئے مجھے۔ پھر کہیں گے ابے یار چھوڑو، مفتی صاحب نے ویسے ہی کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو ختم۔ کیا مجاہدہ کیا ہے؟ ہم ایک پکوڑا نہیں چھوڑ سکتے پورے رمضان، ایک سموسہ نہیں چھوڑ سکتے، مجاہدہ کیا کریں گے؟ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نفس ہم پر کتنا غالب ہے، اور یہ صفت تقوی سے اتصاف کیوں نہیں ہو پاتا، ہم کیوں متقی پرہیزگار نہیں بن پاتے؟ اس لیے کہ نفس پورے رمضان بھی ہم پر غالب ہوتا ہے، اور ہم استقبال رمضان کے سلسلے میں تیاریوں کے نقص کی وجہ سے اس کو مغلوب نہیں کر پاتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز باجماعت یہ تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اور میں آپ کی غیرت کو للکار رہا ہوں کہ اگر عذر نہیں ہے تو جماعت سے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، عذر ہے تو چلے کم از کم 5 وقت نماز تو پڑھنی چاہیے۔ کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون وہ بادشاہ تھا جس نے خدا کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کہ میں خدا ہوں۔ حامان اس کا وزیر تھا۔ جب کبھی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا خیال پیدا ہوتا تو حامان اس کو کہتا، خبردار، اگر تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آیا تو لوگ تیری عبادت چھوڑ دیں گے، تیرا یہ وقار اور عزت ختم ہو جائے گی، نہ 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 ایمان نہ لانا۔ تو یہ خدائی کے دعوے پہ قائم رہا، اور ایسے ہی کفر کی حالت میں مر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا۔ اور ابی بن خلف یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا گستاخ تھا، اس نے سرکار کو بڑی اذیتیں، روحانی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی ہیں۔ تو میرے سرکار فرما رہے ہیں جس نے نماز کو جان بوجھ کر ضائع کیا، برود قیامت اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے 5 وقت نماز ہمیں رمضان میں پڑھنی۔ تراویح یاد رکھیں سنت موقدہ ہے، 20 رکعت تراویح رمضان کی ہر رات میں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ 1-2 بار چھوڑا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر ترک کی عادت ہی بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ 3 تراویح نہیں پڑھی تو پھر گناہگار بھی ہوں گے۔ اور یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں 10 روزہ تراویح پڑھ کر آ گیا ہوں اس لیے اب باقی چھٹی ہو گئی۔ ارے بھائی یہاں 2 سنتیں ہیں، ایک تراویح میں ایک قرآن کا ختم قرآن، اور جو سامع ہیں وہ سنیں قرآن کو، ایک قرآن ختم کرنا سنت موقدہ، اور دوسری سنت موقدہ ہے 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا۔ تو اگر آپ نے 10 روز میں قرآن سن لیا تو رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح کی سنت کون پوری کرے گا؟ وہ تو کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ذہن بنا کے رکھیں کہ یہ بھی کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، اگر سو گئے ہیں عشاء کے بعد، یہ سونا شرط ہوتا ہے، تہجد کے لیے سونا شرط ہوتا ہے۔ اگر آپ عشاء کے بعد تھوڑی دیر سو گئے پھر اٹھ گئے آپ، تو پھر آپ سوتے رہے جیسے سحری کے ٹائم اٹھ گئے تو 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ اس 1 مہینے میں آپ کا نام تہجد گزاروں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور آپ پوری زندگی میں کم از کم یعنی ہر سال اس 1 مہینے میں تہجد پڑھنے کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے سال میری مجبوریاں تھیں، مجھے ڈیوٹی پہ جانا تھا، کیسا بھی معاملہ تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن رمضان میں جب تو نے اٹھنے کی توفیق دی تو موقع میں نے ضائع بھی نہیں کیا اور میں تہجد گزاروں میں شامل رہا۔ اللہ تعالیٰ بقیہ پورے سال میں جو میری کوتاہی وہ معاف فرما دے، اور اس تہجد کی برکت سے مجھے تہجد گزاروں والا انعام عطا فرما دے۔ تو اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اپنے انعامات کو روکے، رحمت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سحری افطار میں کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ روزے کا مطلب زیادہ ٹھونس کے کھانا نہیں ہے، روزے کا مقصود کیا ہے؟ نفس کو مغلوب کرنا، لعلکم تتقون، اس کے لیے نفس کو بھوک اور پیاس محسوس ہونی چاہیے۔ تو آپ بس لمیٹڈ، جیسے اب مثال کے طور پہ آپ عموماً رمضان میں سحری میں 2 پراٹھے کھاتے رہے ہیں، اس دفعہ 1 کر دیں، نصف کر دیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہارڈ ورکنگ نہ ہو، آپ
اگر سخت محنت ہے تو پھر آپ کو اجازت ہوگی آپ کر لیں ہارڈ ورک۔ اسی طریقے سے افطار میں یہ نہیں کہ آزاد چھوڑ دیں اپنے آپ کو، جو مرضی کھائیں پی، نہیں، بڑا لمٹ کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمیں پکوڑا منع کر کے چلے گئے، سموسے آزمائش میں ڈال دیا، چلے میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، خیر میں کون منع کرنے والا، کون اجازت دینے والا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں اگر بالفرض نفس قابو میں نہ آئے نا، زیادہ کا مطالبہ کرے، تو اس سے ایک فیس لیجئے۔ فیس کیا مطلب؟ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نفس کہتا ہے یار پکوڑا کھلا دے، تو آپ جواب میں کہیں کیا دے گا؟ ابھی آپ کے ذہن سے اس کی بات چل رہی ہے، کوئی نہیں جان رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے نفس کے ساتھ مجاہدہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر بیٹھے ہیں بالفرض یوں اور نفس سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے، لوگوں کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اب اس سے کہیں کہ چل پکوڑا کھلاؤں گا، فی پکوڑا کیا دے گا؟ نفس پوچھے گا کیا دوں بتاؤ، 100 دفعہ درود شریف، تو یہ فوراً کہے گا ٹھیک ہے پکوڑا کھا، فیس دے دوں گا۔ نہ یہ اتنا ظالم شریک ہے، شراکت دار ہے، پکوڑا کھلوا دے گا، بعد میں کہے گا ابھی نہیں کل پڑیں گے ایک ساتھ نہیں، پہلے فیس دے پھر کھلاتا ہوں۔ تو افطار میں جیسے بیٹھ جاتے ہیں 15-20 منٹ پہلے ہی، تو بس 100 دفعہ درود شریف پڑا، ایک پکوڑا ہو گیا، تو یار سموسہ بھی کھلا دے، ٹھیک ہے کھا لے، اس کو کیا دے گا؟ یہ یا شربت بھی پینا ہے، ٹھنڈا جام شیری، روح افزا، اس کے کیا دے گا؟ کیونکہ شربت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، ایک سکون، ٹھنڈک، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت، اس کی فیس کیا دے گا؟ ٹھنڈک کی فیس علیحدہ ہے، شربت کی فیس علیحدہ ہے، ورنہ گرم پانی پیو اس کی فیس لے لیں۔ تو اب جب آپ یہ فیسز مقرر کر کے کھائیں گے پیئیں گے، یاد رکھیں کہ بغیر فیس مقرر کیے جتنا نفس کی خواہش کے تابع ہو کر کھائیں گے وہ دل میں اندھیرا پیدا کرے گا، اور فیس لے کے جتنا کھائیں گے وہ دل میں نور پیدا کرے گا۔ آزما کر دیکھ لیں، اور اس کا پریکٹیکل ابھی سے شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کر دیں۔ آج آپ گھر جائیں، اب دل چاہ رہا ہے، زوجوں کا آواز دی، ارے نیک بخت چائے تو پلاؤ، لیکن پھر سوچیں نہیں ٹھہر جا، پھر نفس سے بولے چائے پیے گا؟ ہاں پیوں گا، کیا فیس دے گا بتا؟ ابھی بولے گا یار کس چکر میں پھنسا دیا تو نے فیس، یہ مولوی لوگوں کی اپنی باتیں چھوڑ، اس کو چھوڑ دے، یہ مولویوں کی اپنی باتیں نہ، مولویوں کی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی باتیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پینے کی خواہش تھی، فرمایا میں سال بھر تک 2 سال 3 سال دودھ سے روکتا رہا، نفس چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن میں اس کو نہیں پلاتا تھا۔ چلے اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر یہ سناؤں۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو انار کھانے کی خواہش ہوئی، نفس نے کہا انار کھلاؤ، فرمایا فیس کیا دے گا؟ کچھ دو۔ کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ساری رات عبادت، کہا مجھے منظور ہے۔ تو ساری رات یہ عبادت میں حضرت کے ساتھ معاون رہا۔ یاد رکھیں کہ نفس کے مغلوب ہونے کی علامت یہی ہے، آپ چاہیں کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ لوں، اندر سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی انٹرنل ریزسٹنس نہ ہو، باطنی مزاحمت نہ ہو، فوراً آپ مسجد میں آ جائیں، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے نفس مطیع و فرما بردار ہے، کم از کم اس عمل کے سلسلے میں تو ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نماز پڑھ، اندر سے آواز آئے نہیں یار 10 منٹ بعد پڑھیں گے، یار ابھی ٹھہر جانا، ابھی جسم دکھ رہا ہے، یار تھوڑی دیر، ابھی تو اذان ہوئی ہے یار، بعد میں کر لیں گے نا، یار اب تو ٹائم بہت کلوز رہ گیا، اب پڑھے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ نفس کی چالیں ہیں۔ تو حضرت نے نفس سے فرمایا کہ ہاں بھائی پوری رات عبادت کرے گا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے انار کھلا دیجیے گا۔ پوری رات عبادت کرتے رہے، جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ اب انار، فرمایا کہ تجھے اتنے عرصے تک انار سے روکتا رہا، لیکن تو نے مطالبہ جاری رکھا اور ساری رات آج عبادت کے لیے تیار ہو گیا، تو تو نے یہ عبادت کی ہے انار کے لالچ میں، اب تو پوری زندگی بغیر انار کے لالچ میں عبادت کر کے دکھا تو تجھے انار کھلاؤں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار تھا۔ اور پھر جب اس طرح سے کرتا ہے، اپنے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ دیکھیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ دودھ سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، تو ایک رات سوئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے،
اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک اپنے ساتھ تھوڑی سی صلح کر لو، دودھ پی لو۔ اب جاگے تو سرکار کا آرڈر تھا، دودھ پی لیا۔ لیکن نفس کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ایک بات مان لو فوراً دوسرا مطالبہ کرے گا۔ اگلے دن آیا تو کہنے لگا حضور پھر دودھ پلا دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ دودھ پینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے انتظار میں کئی سال نکل گئے، اب پھر انتظار کر، پھر سرکار آ کے آرڈر دیں گے تو تجھے دودھ پلاؤں گا ورنہ خاموش رہے۔ تو یوں نفس کشی بہت ہی بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ۔ اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک کرسچن نوجوان تھا جس کے بارے میں منقول تھا کہ جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اس کے دل کے حال بتا دیا کرتا تھا۔ تو لوگ جگ در جگ اس کے پاس جانے لگے، جیسے ہماری ماشاءاللہ عوام ہے کہ کسی عامل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جی وہ عامل صاحب جو ہیں وہ کایا پلٹ دیتے ہیں، بابا گمراہ شاہ کوئی بھی ہو، وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے جی آپ کی قسمت بدل جائے گی، ہمارے پاس آ جائیں۔ اس سے کیوں نہیں کہتے تو اپنی قسمت خود تو بدل نہیں پا رہا، ہم سے بھیکے مانگ رہا ہے یہاں پر آ کے، اپنی قسمت بدل جا کر، لیکن نہیں چلے جاتے۔ اب لوگ جگ در جگ مسلمان اس کے پاس جانے لگے، بہت سے کرسچن مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا متاثر ہو کر۔ تو ایک عالم دین تھے، جب انہوں نے سنا تو غیرت ایمانی کا تقاضا ان کو محسوس، انہوں نے آستین میں چھری رکھی اور کہا آج اس کا اڑائی دیتا ہوں، نہ یہ رہے گا اور نہ یہ بد مذہبیت پھیلے گی۔ اب جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا تو اندر سے نوجوان کی آواز آئی کہ اے مسلمانوں کے عالم، اپنی آستین سے چھری باہر نکالیے اور اندر تشریف لے آئیے۔ اب یہ بھی گھوم گیا دماغ ان کا، تو ایک دم یار اتنا پہنچا ہوا آدمی کیسے ہے، بھی غیر مسلم۔ خیر اندر چلے گئے، اس نے ادب سے بٹھایا تو پھر آپ نے کویسچن کیا، یہ بتاؤ تم یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا اگر آپ عالم دین نہ ہوتے شاید میں آپ کو نہ بتاتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہوں، یہ جو کہتا ہے میں اس کو الٹ ہی کرتا ہوں۔ اب وہ بڑے حاضر دماغ عالم دین تھے، کہا کہ اچھا اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ فرمایا پھر میں تجھے مسلمان ہو جانے کی آفر کرتا ہوں، مسلمان ہو جا، اب اپنے نفس سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے۔ تو کہا میرا نفس کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کر۔ فرمایا مخالفت کر کیونکہ تیری عادت یہی ہے۔ اسی ٹائم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ تو اچھا ویری گڈ یار، بہت اچھا ہے، مجھے صحبت میں رکھ لے، بس میری دکان چل جائے، تیرے پاؤں بھی دباؤں گا، ہاتھ بھی دوں گا، میرا بچہ نہیں ہو رہا بچہ ہو جائے، بس تو کرسچن ہی بھلا، بس پاؤں دبا لے۔ صورتحال یہ ہے ہمارا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کو جب کوئی انسان مغلوب کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، تسلسل سے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میری بہت ہی زیادہ خواہش ہو رہی ہے اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، تو پھر فیس والا معاملہ آپ ضرور کیجئے گا، اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یہ نفس تباہ کر دے گا۔ اس کی چالیں ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو شیطان رمضان میں بند ہوگا، کب یہ نفس نہیں چھوڑتا، شیطان آ جائے گا تو یہ مل کر ہمارے ایمان کی تباہی کا سامان کرے۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ بادشاہ نے جہاد کا اعلان کیا تو حضرت نے اپنا نام لکھوایا اور نفس سے پوچھا ہاں بھائی جہاد کے لیے چلے گا؟ کہنے لگا لبیک۔ اب ہمارے اکابر تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ فوراً تیار کیسے ہو گیا جہاد کے لیے؟ حالانکہ اتنے لمبے سفر پہلے دور کے، گدھوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، پیدل، گرم ہوائیں، تلواروں سے جہاد، زرہ پہننی پڑتی تھی، جب دھوپ پڑتی تھی وہ زرہ جلتی تھی، سینے جل جایا کرتے تھے، میدان جنگ میں مٹی غبار، اس کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و غارت سب کرنا ہوتا تھا، بڑا سخت مقابلہ ہوتا تھا۔ تو یہ نفس کیسے راضی ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس سال جہاد کے لیے نہیں گیا، نفس کو روک لیا، نہیں کروں گا، تیری مخالفت کروں گا۔ اگلا سال آیا، پھر بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا، پھر نفس سے پوچھا چل رہا ہے؟ کہا ہاں۔ پھر گھبرا گئے، پھر روک لیا اپنے آپ۔ تیسرے سال پھر پوچھا، پھر نفس نے کہا چلوں گا۔ تو یہ اس کی چال نہ سمجھ سکے تو مصلی پہ بیٹھ گئے، روئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم اس کی چال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دے، میں عاجز ہو گیا ہوں اس کی چال سمجھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر غنودگی طاری کی اور عالم کشف میں آپ نے اپنے نفس کو ایک انسانی روپ میں اپنے سامنے دیکھا۔ اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں آپ کا نفس ہوں۔ تو آپ نے سوال کیا، عالم کشف میں گفتگو شروع ہے کہ تم ہر سال کیوں مان جاتے ہو حالانکہ جہاد میں تو بڑی مشقتیں ہیں؟ اس نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے، آپ پورے سال نفس کشی کر کر کے میرا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں،
میں تو پریشان ہو گیا ہوں. تو جب آپ نے جہاد کی کال دی تو میں نے کہا جا کے بھائی ایک ہی دفعہ تلوار پہ گردن چلواؤ, مرو, کم از کم آپ سے تو نجات ملے گی. تو فرماتے ہیں پھر میں اس کی چال سمجھا اور پھر اگلے سال میں نے اپنی نیت کو درست کر کے جہاد کیا. تو اس کی چالیں سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے. نفس بڑا مکار دشمن ہے. اگر ہم نے رمضان کی صحیح تیاری نہیں کی, ابھی سے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, تو یہ تباہ کر دے گا. اور آخری حدیث سنا کے پھر میں بیان ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ ایک دفعہ پھر ذہن میں رکھیں, ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے, باجماعت تراویح پڑھنی ہے, تہجد پڑھنی ہے, افطار اور سحر کے اندر بھوک رکھ کے کھانا ہے تاکہ بھوک محسوس ہو, پیاس محسوس ہو. اور یہ بس ذہن میں رکھ کر کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے. جب غزوہ خندق تھی, صحابہ کرام سرکار کے پاس آئے, ضعف طاری ہے, نقاہت ہے, کھانے کے کچھ ہے نہیں. تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ, ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھایا, پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا. اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ ٹھنڈا گیلا کر کے نا پتھر رکھ دیتے تھے, ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور بھوک سے معدہ گرم ہوتا ہے, اس کی ہیٹ ہوتی ہے اپنی, وہ اذیت دیتی ہے. تو یہاں پتھر وہ ٹھنڈا رکھ کے اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے. تو وہ جو اس کی ٹھنڈک ہے وہ معدے کی ہیٹ کو کم کرتی ہے اور اس سے پھر آدمی کو تھوڑا سکون ملتا ہے. تو جب انہوں نے دکھایا ایک پتھر, میرے آقا نے اپنا کرتا اٹھایا, آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. یعنی سرکار نے زیادہ ضعف برداشت کیا. ایک دفعہ آپ لیٹے ہوئے تھے, میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے شکم پہ ہاتھ رکھا تو پتہ چلا بالکل یوں کمر سے لگا ہوا, بالکل. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی تو آپ پیٹ بھر کر کھا لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں کھا سکتا ہوں, لیکن اس ڈر سے نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت میرا مقام و مرتبہ میرے نبی بھائیوں سے کم ہو جائے, اس لیے میں اپنے اوپر جبر کرتا ہوں. تو یہ میرے آقا کی سنت ہے, بھوکا رہنا, پیاسا رہنا. اور میں بھی ایک ڈاکومنٹری دیکھا, ہمارا مذہب تو بہرحال یہ کہتا ہے کہ عمر مقرر ہے, اگر ان کے 40 سال ہے تو 1 منٹ نہ اوپر ہوگا نہ نیچے ہوگا. لیکن میں آپ کو ویسی بات سمجھا رہا ہوں, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے, ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بنی ہوئی انگریزوں کی تحقیقات کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جو جتنا بھوکا رہے گا اس کی عمر اتنی بڑھتی چلی جاتی. انہوں نے بتایا کہ جو جانور اکثر زیر زمین بھوکے رہتے ہیں 120 دن تک, ایک جانور 120 سال تک بھوکا رہتا ہے. جانور اندر رہتا زمین کے اندر, پھر وہ باہر نکلتا ہے اور زندہ ہوتا. انہوں نے دکھایا وہ بیکٹیریا کہ کتنے عرصے تک زندہ رہتا ہے, کئی 100 سالوں تک وہ زندہ رہتا ہے. تو انہوں نے اس کی جو تحقیقات کی ہیں وہ یہی کی ہیں کہ جو زیادہ بھوکا رہتا ہے اس کی عمر طویل ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی آپ کمزور نہیں ہوں گے. اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک روٹی بھی کھاتے نا خوب اچھی طرح بھوکا رہ کر, آپ کا جسم اس ایک روٹی سے ہی ساری توانائی گین کر لے گا. ہم تو جو ٹھونستے ہیں نا, تو پھر ٹھونسنے کے بعد 2 کام ہوتے ہیں, آدھا جسم میں لگتا ہے اور آدھا پھر کہیں اور کی زیارت کرنی پڑتی, ادھر وقت گزارنا پڑتا ہے. تو پھر وہ نکل جاتا ہے جسم سے باہر. جسم کو مخصوص کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے. جب جسم وہ کیلوریز گین کر لیتا ہے, اس کے بعد باقی تمام غذا اس کے لیے بیکار ہے, وہ را میٹیریل ہے, کچرا ہے, اس کو پھینک دیتا ہے اٹھا کے وہ باہر, اور وہ پھر کچرا باہر جاتا ہے نالیوں میں. اس لیے بس لمیٹڈ کھائیں گے, کوئی ضعف نہیں ہوگا, کمزوری, آپ صحت مند رہیں گے انشاءاللہ, بیماریاں دور ہوں گی. ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا. لیکن وہی روزہ جو مطلوب شرع ہے, وہ روزہ نہیں جو مطلوب نفس ہے, اس سے تو بیماریاں پیدا ہوں گی. اسی لیے پھر وہ پورا سحری کھا کے 2 کارمینا اور پھر ڈٹ کے افطار, اس کے بعد ایک گلاس اینو فروٹ سالٹ, تو یہ پھر اس طرح ہی ہضم ہوتے ہیں, یہ غلط. اور اسی طرح کم سے کم سونے کی کوشش کریں, خصوصاً جو میرے بے روزگار نوجوان ہیں جنہیں اور کوئی کام نہیں ہے, تو نفس کہے سو نہیں سونا, اپنا آپ مطالعہ کریں, کتابیں پڑھیں, اچھے علماء کی صحبت میں رہیں, مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں, اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں, ذکر الہی کریں, لیکن سونے نہ دیں اپنے آپ, حتی الامکان جاگ کر رکھیں. اور جب آپ بالکل نڈھال ہو جائیں, افطار کے ٹائم آپ بیٹھیں, پھر آپ دیکھیے گا اپنے نفس سے آپ جو مطالبہ منوانا چاہیں یہ مانے گا, اطاعت کرے گا. کمزور ہو چکا ہے, اور افطار کرنے کے بعد اس سے کچھ کہہ کر دیکھے پھر یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو اگر آپ نے ڈٹ کے کھایا تو افطار کے بعد پھر سرکش ہو جائے گا, سارے دن کی ریاضت اور محنت تباہ اس کے بعد. لیکن میں ایک آپ کو بات بتا دوں, آپ بیٹھے ہیں مسجد میں, آپ نے دیکھا امام صاحب افطار کر رہے تھے,
دبا کے وہ سموسے پکوڑے یاد بڑا. کسی بعمل پیر صاحب کو دیکھا وہ ڈٹ ڈٹ کے کھا رہے ہیں ساری افطار. آپ نے کہا ارے باپ رے یار یہ کیا نفس کی غلامی, مفتی صاحب ہمارے پکوڑے چھڑوا گئے اور یہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر واقعی کوئی بعمل شخص ہے, واقعی جو نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھتا ہے, واقعی جس نے اپنے آپ کو ایک طویل عرصے تک ریاضات میں رکھا ہے, اسے کبھی بھی اپنے اوپر قیاس مت کیجیے گا. میں نے بھی آپ کو سمجھایا کہ نفس کو مغلوب کرنے کا مطلب اس کو مارنا نہیں ہے, اس کو تباہ کرنا نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا ہے, یہ ہمارا کہنا مانے, اطاعت شرع کرے. تو اکابرین کرتے یہ تھے کہ پہلے اپنے آپ کو ریاضات میں رکھا, اب نفس اگر مغلوب ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں نماز پڑھو لبیک, روزہ رکھو لبیک, فلاں نہ دیکھو لبیک, فلاں چیز نہ پکڑو لبیک, فلاں نہ سوچو لبیک, ہر چیز میں اطاعت ہے. تو پھر وہ کھانے پینے میں ٹھیک ہے, اصل مقصود تو اطاعت اور فرما برداری تھی نا, اس کو مطیع کرنا تھا. تو اب اگر کوئی مرید لا کے کوئی کھانا پیش کر رہا ہے, کوئی نفیس چیز, وہ تناول فرما لیا کرتے تھے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے گھوڑے کو مطیع و فرما بردار بنا لیا, اطاعت کر رہا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں تو اچھل پڑا, تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اسے لے جا کے کہیں گے چل بیٹا دوبارہ آ جا, پھر اس کو بھوکا پیاسا رکھیں گے, پھر سرکشی چھوڑ دے گا. تو وہ جب محسوس کرتے تھے کہ تھوڑا سا ہم نے لوز کیا ہے, تو تھوڑا سا باطن میں کثافت پیدا ہوئی ہے, تھوڑا نفس میں ضرورت پیدا ہوئی, پھر دوبارہ ریاضت پر آ جاتے تھے. پھر یہ اب ہو سکتا ہے جس وقت وہ اس کو ریاضت میں رکھ کر مطیع فرما بردار کر کے اب کچھ کھا پی رہے ہوں, اس وقت آپ نے ان کو دیکھا اور آپ نے کہا پائے کھا رہے ہیں, پیر صاحب پائے کھا رہے تھے, اتنی لمبی ہڈی پکڑی ہوئی. یہی معاملہ ہوا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو عورت اپنے بچے کو لے کر آئی تھی کہ حضور اس کو اپنی صحبت میں رکھیں اور ریاضت اور مجاہدہ کروائیں. حضرت نے اس کو رکھ لیا. کافی عرصے بعد جب وہ آئی تو دیکھا کہ بچہ سوکھ کے یوں کانٹا ہوا پڑا, اور وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے, اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغا کھا رہے تھے. وہی جو ہے ہم جیسے لوگ, تو اما ایک دم گھبرا گئی, واہ واہ غوث پاک, خود تو مرغا کھا رہے ہیں, میرے بیٹے کی حالت دیکھیں ذرا, جو کی روٹی کھلا رہے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے, اور آپ نے جو سامنے ہڈیاں وغیرہ پڑی تھی ان کو فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اچانک وہ ہڈیاں آپس میں ملی, ان پر گوشت آیا, پر آیا, وہ ککڑوں کوں کر کے زندہ ہو گیا. حضرت نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہوگا نا تو پھر مرغا بھی کھائے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہر ایک کو اپنے اوپر ہی قیاس کرتے ہیں, تو پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحب تو بڑے ڈٹ کے کھانے والے پیر صاحب ہیں. تو یوں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی ہے, آپ کو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے, کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیجیے, وہ اس کا معاملہ ہے. سمجھ آ گئی نا بات. تو اس لیے اسی طرح دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے. یہ ضعیف خاتون تھی, بوڑھی خاتون تھی, تو سرکار اکثر ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو گئے تو صحیح سیاہ ستہ کی روایت, وہ کچھ کھجوریں آپ کے سامنے لے آئیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم اندر آئے تھے تو ہم نے ہنڈیا پر کسی چیز کے, چولہے پر کسی چیز کے پکنے کی آواز سنی تھی, یعنی ہنڈیا ابل رہی تھی. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صدقے کی بکری تھی جو کسی نے مجھے دی تھی, تو آپ تو صدقہ کھاتے نہیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپ کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے لیے ہدیہ ہے, یعنی جب آپ کو دے دیا صدقہ ادا ہو گیا, اب جب آپ ہمیں دیں گی تو یہ ایک تحفہ گفٹ ہوگا, ہدیہ ہوگا. اسی سے یہ ہیلہ شرعی نکلا ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ کو کسی سید کو دینا ہے, پہلے کسی شرعی فقیر کو دے دیں, وہ قبضے میں لے لے, پھر وہ سید صاحب کو بطور تحفہ دے دے تو ٹھیک ہے, ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. ایسی اور معاملات. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ وہ آپ کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. دستی لے کر آئے سامنے والا بات. اب مطالبہ کیا ہے, دستی. سرکار اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے. تو وہ گئیں, وہ ایک دستی لے آئی, سرکار نے پوری دستی تناول فرمائی. فرمایا اور لائیں, وہ دوسری بھی لے آئیں, سرکار نے تناول فرمائی. سرکار نے فرمایا اور لائیں. آسیہ رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. فرمایا اگر تم منع نہ کرتی تو جب تک میں مانگتا رہتا دستیاں آتی چلی جاتی. اس سے ایک معلوم ہوا کہ 1.5 ہوشیاری بہتر نہیں ہے. بعض اوقات اکابرین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, ہم ایسے ہی کراس کویسچننگ کر کے اور کوئی اعتراض قائم کر کے برکات کو روکنے کا سبب بن جاتے ہیں.
سمجھا کہ نہیں؟ اس سے معلومات دیکھیں سرکار نے گوشت کھایا ہے، کہ گوشت کھانا حرام کوئی ہے۔ اب اگر کوئی پیر صاحب چکن ٹکا کھا رہا تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا نفس سے مغلوب پیر میں اس سے بیعت کرنے آیا تھا لیکن یہ تو رانے کھا رہا ہے، اس سے بیعت نہیں ہونا۔ اور دوسرا جعلی پیر کے پاس پہنچ گئے جس نے اپنے چیلے چاٹے چھوڑے ہوئے کہ کوئی شکار آئے تو مجھے فوراً بتانا، اور اس نے اندر جا کہا کہ حضور ایک اور آ گئی مچھلی، کہا کہ بے فکر رہو، اور وہ کھانا وانا سائڈ میں کر کے اللہ اللہ پہنچا دیے کہ اشارے میں حضرت مجھے بیعت کر لے۔ جی چلو جی بیعت کر لے۔ وہ بیعت اصل میں مرید کی نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی جیب کی ہوئی ہے، سارا مال پیر صاحب کے پاس۔ تو یہ غلط صورتحال ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گوشت تناول فرمایا ہے، کوئی کھانے کو لاتا سرکار تناول فرما لیا کرتے تھے دل رکھنے کے لیے۔ تو بہرحال تو کسی پہ بدگمانی کرنی نہیں ہے، خود اپنا محاسبہ ہمیں اچھی طریقے سے کرنا۔ اب لاسٹ بس ایک حدیث پاک، ٹائم تو کافی ہو گیا لیکن 5 سے 7 منٹ آپ کے اور لے لیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان میں خطبے کے لیے تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب فارغ ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر اسٹیپ پر آمین کہنے کی وجہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے اس طرح دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے پہ قدم رکھا تو انہوں نے پھر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے سٹیپ پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو آپ کا نام اقدس سنے، یا رسول اللہ آپ کا نام اقدس سنے اور پھر بھی آپ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ذرا اب یہ توجہ رکھیے گا، اگر تو استقبال رمضان، اگر اس کی تیاریاں، اگر مجاہدات نفس، ان کا ترک صرف ہمیں فضیلتوں سے محروم کرتا تب بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا نقصان تھا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے کہ اگر میں یوں کہوں کہ استقبال رمضان، اس کی تیاریاں اور مجاہدہ نفس فرض ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ سوچئے، جبریل امین دعا کر رہے ہیں، سرکار آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ مانگ رہا ہے قبول فرما لے، جو طلب کیا جا رہا ہے اس کو عطا کر دے۔ آمین استجب، قبول فرما۔ تو تمام فرشتوں کا سردار دعا کرے اور رسولوں کا سردار آمین کہے تو اس دعا کے مقبول ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی شرارتیں ختم نہ ہوں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہے ہیں، نہ گالی گلوچ چھوٹ رہی ہے، نہ جھگڑا چھوٹ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ سے بدتمیزیوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھی بھر رہے ہیں، کانوں کو گناہوں سے بھر رہے ہیں، گندے فحش خیالات تسلسل سے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، گندے دوستوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، نیک لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اور جس پر رمضان میں بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں، بعض اوقات جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو نفس کہتا ہے بھئی یار برے پھنس گئے، شیطان بھی کان میں کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، نہ سنو نہ کچھ کرنا پڑے، تم پھنس گئے، اب نہیں کرو گے ضمیر ملامت کرے گا، اور کرو گے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ تو یاد رکھیں جب اس قسم کے وسوسے آئیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس بات کو ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو یہاں بٹھا کر رمضان کی تیاری کے سلسلے میں غور و تفکر کی سعادت سے نوازا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان تو ایسے ہی غصے میں آئیں گے، ابے یار یہ کیا ہو گیا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول
ایک طرف ہو. اللہ کے لیے جہت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تم ایک طرف پارٹی، تم ایک طرف. اللہ تعالیٰ اس کے رسول ایک طرف ہو، اور نفس و شیطان، دنیا اور مخلوق، وہ دنیا اور مخلوق جو اللہ کے راستے سے روکے، ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرے، ایک طرف ہوں. بتائیے آپ کا عشق رسول اور آپ کی غیرت ایمانی کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن رحمت تھاما جائے یا نفس و شیطان کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا جائے؟ کیا کہتی ہے آپ کی غیرت؟ بتائیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن تھاما جائے تو بس یاد رکھیے کہ عبادات پہ استقامت، گناہوں سے دوری پر پابندی، اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنا، اپنی دوستیوں کو پاکیزہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب اور مطلوب ہے. اور اس کے برعکس حرکات کرنا، یہ گویا کہ نفس و شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنا ہے. امتحان اب آپ کا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور یاد رکھیں جو گھر کے سرپرست ہیں، صرف آپ ہی کو نہیں، آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ اسی روش پر لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے نماز کا سوال، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق کو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. جیسے ماں باپ بولتے ہیں نا جی کیا کریں بچوں کو، جی کمانا بھی تو عبادت ہے، بچوں کو کھلانا بھی تو عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال ذہن سے نکال دینے کی طرف اشارہ فرما دیا. رزق تم بظاہر ذریعہ بن رہے ہو، یہ تمہارا رب ہی رہا ہے. اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، پاگلوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، ولڈر بیسٹ ایک علاقے میں پہنچے، انہوں نے بتایا یہ ایک دن میں 1,80,000 ٹن چارہ کھائیں گے. 1,80,000 ٹن چارہ لا سکتے ہیں یہاں پر. میں میرا رب عطا فرما رہا ہے، پوری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے. تو میرے رب نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ذریعہ اختیار کریں، ورنہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں مکلف بنایا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا، انہیں گناہوں سے بچانے کا. سرکار نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. 10 برس کا ہم کہتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے، سونے دو. کیسے سونے دیں؟ اٹھاؤ اور نماز پڑھاؤ. اس لیے کہ آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ. اس لیے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے رمضان سے پہلے ہی بریک لگائیں. گھر والوں کو کہہ دیں کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، بریک لگاؤ. رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. بیوی کہے گی میری قسط نکل جائے گی، بولو تیری قسط ہے، آج سے جنت نکل جائے گی. نامعقول، اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہی ہے. اور آپ بھی چھوڑ دیں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے. رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی. کیا آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ کے بچے بھی جائیں، بیوی بھی جائے، ماں باپ بھی جائیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو پھر تیاری تو کرنی پڑے گی نا. اگر ہم نے خود بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں کیا اور گھر والوں کی اصلاح نہیں کی تو میرے آقا فرما چکے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے. آمین کہنے کا مطلب وہی پوری دعا دہرا دی سرکار. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں، میری اولاد جائے؟ نہیں. تو لہذا بریک لگوائیں اور گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیں. اگر یہ ریکارڈنگ ہے CD جا کے سنوائیں گھر والوں کو، لو سنو. اگر میری بہنیں کی CD سنیں تو میری آواز یا باہر جا رہی ہو تو بہنوں سے بھی گزارش بریک لگائیں. محلے کی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی برائیاں آپ کے سامنے آ کے کرتی ہیں، ساس کے کارنامے بیان کرتی ہیں، نندوں کی برائیاں کرتی ہیں، ان سے فی الحال دور رہیں. ابھی سے بریک لگائیں، ورنہ یہ رمضان میں روزے رکھ کے ان کے پاس بڑا ٹائم ہوگا، پھر تو آ کے روزے برباد کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. ایک صحابی آئے اور فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرنا. اس فرمان میں ہی اشارہ ہے میرے آقا علم غیب جانتے تھے. سرکار نے فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے. شام کو ایک صحابی آتے، اجازت لیتے، سرکار اجازت مرحمت فرماتے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری 2 جوان بیٹیاں انہوں نے روزہ رکھا ہے،
آپ کے پاس آتے ہوئے شرماتی ہیں، اجازت دیجئے گھر میں افطار کر لیں۔ سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ عرض کی تو سرکار نے فرمایا تیری بیٹیوں نے روزہ کہاں رکھا ہے، وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، یعنی غیبت کرتی رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے جا کر کہے کہ وہ ومیٹنگ کریں، الٹی کریں۔ انہوں نے جا کے اپنی بچی کو کہا ابھی میرے سرکار کی کرامت ہے، میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ غیبت جو فرمایا گیا کہ غیبت ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو حقیقتاً گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ سمجھایا گیا اتنا ہی برا ہے جیسے بھائی کا گوشت کھانا، لیکن میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ جب ان لڑکیوں نے انگلی ڈال کے میٹنگ کی تو ان کے پیٹ سے گوشت اور خون اور چھیچڑے وغیرہ باہر نکلے۔ وہ صحابی آئے اور آگے سرکار کو عرض کی، سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہتا تو یہ دونوں جہنم میں جاتی۔ تو ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ حاصل کریں کہ جو اس طرح غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اونچی آواز کرتی ہیں شوہر کے سامنے، غلط۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز۔ اتنا مقام مرتبہ ہے شوہر کا۔ تو میری بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو شوہروں سے بدتمیزیاں ترک کریں، بلکہ معافی مانگ لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو میں کوئی چھوٹ دے رہا ہوں۔ آپ کے لیے بھی پیغام یہ، میرے آقا نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمزور مخلوق تمہارے سپرد کی ہے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں ڈراتا ہوں، یہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ایسے کوئی نادان بھائی بیٹھے ہوں جو بیوی کو چھوٹی تھوڑی بات پر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوں، مارتے ہوں، پیٹتے ہوں، بچوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہوں، گھر والوں کے سامنے کرتے ہوں، معافی طلب کریں۔ اور میری بہنوں 5 وقت نماز اور تراویح بہنوں کے لیے بھی سنت موقع ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ بعض بہنیں کہتی ہیں تو مردوں کی عبادت ہے، ہماری کہاں ہے؟ تو آپ کیا کریں گی؟ فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے کھول کے بیٹھ جائیں گے، لا حول ولا قوت۔ 20 رکعت تراویح آپ کو بھی پڑھنی پڑے گی، اور اسی طریقے سے بے پردگی، نامحرموں کے سامنے آنا، دودھ والے سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، سبزی والے کے پاس لینے گئی تھی توری اور پورا آدھا گھنٹہ گزار کر آ گئی، کیونکہ اس سے پوچھا تیری بیوی کیا کر رہی ہے، تیری ساس کیا کر رہی ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ دودھ والے سے، قصائی سے نکلی تھی صبح کے ٹائم میں، ظہر کے ٹائم میں واپس آئی، کیا کر رہی؟ بڑا کام کر کے آئی ہوں میں۔ کیا کام کیے؟ 3 چیزیں لائی ہوں، باقی وہ 3 جو جتنے چیز والے بھائی تھے ان کے پورے گھر کے احوال معلوم کر کے آئے ہیں۔ تو یہ بیکار فضولیات، ان سب چیزوں پر بہنوں کو چاہیے کہ بریک لگائیں، اور یہ رمضان پچھلے رمضان سے بالکل جدا ہونا چاہیے۔ خصوصاً آپ سب جو سامنے بیٹھے ہیں یہ تہیہ کریں، یہ رمضان جہاد والا رمضان ہوگا۔ برما کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، نفس کے خلاف، اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، پکوڑوں سے لڑنا ہوگا، سموسوں سے لڑنا ہوگا، اور اس میں جیتنا ہوگا۔ کون پکوڑوں سے جیتے گا بتائیے؟ کون سموسے سے جیتے گا؟ تو پھر افسوس ہوگا اس پر جس کو پکوڑا ہرا دے، جس کو سموسا ہرا دے۔ تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا اس کو پکوڑے نے ہرایا تھا۔ ہمت کرنی ہوگی۔ اس رمضان میں کوئی تراویح قضا نہیں ہونی چاہیے، 5 وقت نماز با جماعت پڑھنی ہے، برے دوستوں کی صحبت چھوڑنی ہے، لیکن برے دوست کو چھوڑنا نہیں، اسے مسجد میں لے کر آنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اگر انٹرنیٹ میں انٹر ہونے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے، 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیں، نہ ٹچ کرے، بالکل نہیں۔ اب انٹرنیٹ کا معاملہ یہ کم وقت ایک ویب سائٹ کھولو دوسری کھل جاتی ہے، وائرسز چھوڑے ہوتے ہیں، خود بخود ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو فحش قسم کے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں انسان کچھ بھی کر رہا ہو، ایک آپ نے ویب سائٹ کھولی دوسری کھل گئی، اب اس میں بس ایک ہی لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک دم پھر نفس کہتا ہے بس بریک 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 بریک، یہ نہیں کہ بند کر، کہتا نہیں بریک بریک، ادھر ہی رک جا۔ اب دیکھو، اب انسان دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے، یار کیسے روکوں اپنے آپ کو، لیکن نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو نوجوان اپنے اوپر غسل واجب کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ سنیں۔ یہ مجھے کتنے نوجوانوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ روزوں میں بھی باز نہیں آ سکتے، اور یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک دفعہ کریں گے روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم آئے گی۔ اگر جو پہلی دفعہ کرے، مثلا نفس غالب آیا ہو گیا، قضا لازم آئے گا۔ دوبارہ کرے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اب اس نے برے ارادہ کیا ہے، اب وہ جرات مند ہو گیا ہے، اب جنایت کامل ہو گئی ہے، پہلے ناقص تھی۔
کہ لڑ نہیں سکا نفس سے، لیکن دوسری مرتبہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، کفارے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسے اگر کوئی پہلے سے عادی ہے تو پہلے ہوشیار ہو جائے کہ رمضان میں اگر ذہن کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے، اس قسم کی گندی اور فوش حرکتوں سے نہیں بچ سکیں گے، اور روزے بھی برباد ہوں گے، نورانیت ختم ہوگی، روحانیت ختم ہوگی۔ اور یاد رکھیں صرف خالی بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور پھر بھی برے کام کرنا نہ چھوڑے، لڑائی جھگڑا نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں، اسے تو ویسی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ سمجھا رہے ہیں سرکار، گویا کہ اللہ تعالیٰ اسی روزے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف بخشتا ہے جو بالکل شریعت کے مطابق رکھا جائے۔ اس لیے نوجوان خاص طور پر ذرا ہوشیار رہیں اور اس رمضان میں اپنے ساتھ زبردست جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو فقہی اس کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ نشست ہوگی، میں نے دیکھا تھا وہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کوسچنز وغیرہ کر لیجئے گا۔ یہ استقبال رمضان کے سلسلے میں تھا تو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔